بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اہم اور سینسٹیو ایشو ہے جی، پہلے تو ہم نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی اور جو میڈیا اس نے بھی بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی چونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی آ چکا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ چکا ہوا ہے، تو ابھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ دیکھیں نا جی، ایک جو پاکستان کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں کہ جبر کا موسم رجیم چینج سے چل رہا ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کی آواز تو دبا سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی جائیدادوں کو کا خوف دلا کر، جائیدادوں کو ان کی گرا کر، ان کی خواتین کو اٹھا کر، مردوں کو اٹھا کر، بچوں کو اٹھا کر، ان کے میاں بیوی کے بستر میں کیمرے لگا کر ان کی ویڈیوز بنا کر ریلیز کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ ایک خوف و ہراس تو پیدا کر سکتے ہیں اور ان کو خاموش کر سکتے ہیں، وقتی طور پر آپ ان کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ اور یہ کام کرنا پنجاب میں آسان بھی ہے۔ دیکھیں جی، پنجاب ایک ایسی پرامن لوگوں کی جگہ تھی جہاں پہ کبھی بھی مقتدر اداروں کے خلاف نفرت نہیں ابھری، لیکن اگر بالکل ایک غیر جانبدارانہ ہو کر دیکھا جائے تو پنجاب کے علاوہ اور کشمیر کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہر صوبے سے ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، ان کی شہادتیں آئی ہیں، ان کو اپنی لاشیں اٹھانی پڑی ہیں۔ پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا، پنجاب اور کشمیر، جہاں سے عسکری اداروں بالخصوص سیدھی بات ہے، فوج کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن موجودہ دور میں اس نااہل سیاسی ٹولے نے جو ہے وہ ایسا ایک جال میں پھنسایا ہے اداروں کو اور ملک کی فوج کو کہ جو نفرت پہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب کے اندر خاموشی ہو گئی ہے، آپ نے ڈرا دھمکا لیا ہے ان کو، آپ نے ان کو مار کے چپ کرا لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ بڑی جو ہے وہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پنجاب کے اندر اداروں کے خلاف نفرت جو اس خاندان نے یعنی نواز شریف نے پیدا کی ہے، اور ادارے اس چیز کو سمجھیں نہ سمجھیں، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی تحقیقات ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنے اداروں سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور فوج مضبوط ہو اور وہ عوام میں اس کی جڑیں ہوں، اور جب ایسا ہوتا ہم نہیں دیکھتے تو ظاہر ہے ہمارے دل دکھتے ہیں۔ اس دل دکھنے کی جب میڈیا کے اوپر کچھ لوگ درد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کو فیک نیوز کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں ان کو پھنسا کے پریشرائز کیا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، آواز اٹھانے والے، جو باور کراتے ہیں کہ اس خاندان نے پنجاب کے اوپر جو مسلط 50 سال سے ایک خاندان ہے اور سندھ کے اوپر مسلط جو خاندان ہے، انہوں نے ملک کے اداروں کو عوام سے دور کر دیا ہوا ہے، اور یہ جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اور پھر جو بالخصوص اس ویڈیو میں جو بات کرنی ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، جہاں پہ آج پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے۔ رات کی یہ سردی میں عوام یک زبان ہو کر نکلے ہیں اور انہوں نے تمام جو راستے ہیں وہ بند کر دیے ہوئے ہیں، اور اب رات گئے بھی جو ہے لوگ اپنے راستوں کے اوپر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس کو ظاہر ہے جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں آج، وہ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی ایکسٹینشن کی خاطر، اپنی مراعات کی خاطر اس جبر کو وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کوئی بہتری کر رہے ہیں، لیکن عوام سے دوری اداروں کی یہ قطعاً بہتری نہیں ہے۔ کوئی اس کے 100 لاجک دے لے تو اس کو میں ماننے والا نہیں ہوں، نہ ہی میڈیا کے اوپر، نہ ہی جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں، اور نہ ہی آپ جس طرح سے 26 نومبر کو آپ نے اسلام آباد میں گولی چلا کر کیپٹل آف پاکستان کے اندر جو آپ نے حشر کیا ہے، وہ شاید آپ سمجھیں کہ پنجاب اس سے خوف زدہ ہو گیا، اسلام آباد اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برداشت کیا ہے پنجاب نے اور اسلام آباد کے لوگوں نے، تاکہ اس سے آگے جو ہے جس طرح سے کوریا میں ہو چکا، بنگلہ دیش میں ہو چکا، تو میرا خیال ہے مقتدر حلقوں کو
ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جن کو وہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کرپٹ ٹولے کو، جس کو 50 سال سے عوام جو ہے ایک کرپٹ ٹولے کے نام پہ جانتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور اپنی پالیسیز کو ریویو کر کے اور ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر لیا جائے، ان سے کنارہ کشی کر لی جائے، اور جو عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو عوام کے دلوں میں بسنے والا لیڈر ہے عمران خان، جس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور عوام کی اکثریت کا جو نمائندہ ہے، 8 فروری کو جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا تھا اس پارٹی کو اقتدار حوالے کیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو انتشار ہے، اس کے اندر جو افراتفری ہے، جو غیر یقینی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے معاملہ کے اوپر جس طرح وہ نکلے ہیں، ابھی حکومت نے سرنڈر کیا ہے، اداروں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی پالیسی چینج کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اپنے عوام کے سامنے ان کے مطالبات جو پرامن پروٹیسٹ کرنے لوگ آتے ہیں، حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے ان سے مذاکرات کر کے ان کی باتیں سن کے کچھ اپنی منوائی جائیں، کچھ ان کی منوائی جائیں، اور پرامن طور پر ایک معاملے کا حل جو ہے وہ نکالا جائے، نہ کہ لاٹھی گولی سے جو ہے وہ معاملات کو لوگوں کو اس کی زبان میں سمجھایا جائے، کیونکہ جہاں بھی ریاست کی ایک گولی بھی چلے گی تو وہ اگر ایک شخص کو قتل کرتی ہے ریاست کی گولی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی بلڈنگ کا ایک پلر ہے اور اس پلر سے آپ نے ایک اینٹ گرا دی، تو اگر آپ ملک کی 75 سالہ تاریخ دیکھیں تو ریاست کی گولی سے جتنے لوگ ہوتے آئے ہیں مرے ہیں، اس سے آپ کا ایک پلر تو ایک حصہ تو ملک کا ویسے گیا، پیچھے جو 3-4 پلر کھڑے ہوئے ہیں، 4-5 پلر، ان کو کیوں آپ ان کی اینٹیں اکھاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ آپ کی انا سے، یہ کسی کی ایکسٹینشن سے، یہ کسی کی جو ہے وہ سروس کی مدت بڑھانے سے، کسی کے مرات بڑھانے سے، کیا یہ سب کچھ سے کم قیمتی؟ کیا اس کو ملک کو، اس کے آئین کو، اس کے قانون کو اور اس کے ہر شہری کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایکسٹینشن میں حائل ہوا ہے، اس نے آواز اٹھائی ہے، اس کی مراد کو اس نے چیلنج کیا، اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے بارے میں اس نے پوچھا ہے، تو خدا را اس اقتدار کے اور طاقت کے نشے میں اس ملک کو تباہ مت کیجیے، کیونکہ آپ نے تو جزیرے خرید لیے ہوں گے، کچھ خرید لیے ہوں گے، اور آپ نے تو اس ملک میں ناانصافی اور قتل و غارت کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، آپ نے تو اپنی ریٹائرمنٹ کے چند گھنٹے بعد کی سیٹ کرائی ہوتی ہے، لیکن اس غریب عوام کے ساتھ اتنا ظلم کیجئے جتنا کم از کم آگے جا کر آپ کو کم سے کم تکلیف ہو، کیونکہ یہاں تو ہم نہیں کہتے، یہاں تو ہمیں مان چکے ہوئے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں، اور یہاں تو جو ہے آپ کا نظام ٹھیک چلا ہوا ہے، یہاں آپ کامیاب بھی ہیں، آپ ڈرا بھی لیتے ہیں، لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، لوگوں کی زندگی بھی چھین لیتے ہیں، آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو ننگا بھی کر لیتے ہیں، آپ میاں بیوی کے بستر میں کیمرے بھی لگا لیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ویڈیوز بنا کر ان کے جوان بچوں کو ریلیز کر کے ان کو آپ بلیک میل بھی کر لیتے ہیں، پھر ان کی جائیدادیں پراپرٹیاں بھی گرا دیتے ہیں، راتوں کو دیواریں اور گیٹ ٹاپ کے آپ گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ لائٹیں آف کر کے اب سرکار کی اور عوام کی دی ہوئی گولی چلا کر ان کے بچوں کے، نوجوان بچوں کے سروں کے اوپر سنائپر شاٹ سے فائر کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، الفاظ سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ آج دل بہت دکھی ہے ایک بار پھر کہ آپ نے پرامن آزاد کشمیر کے لوگوں کو اتنا جو ہے ایک کیا ضرورت تھی آپ کو اس صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی، کیا ضرورت تھی آپ کو اس پروٹیسٹ کو روکنے کی؟ جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو آپ کسی کی آواز کو دبانے کا یہ جو شوق ہے یہ آپ پنجاب میں پورا کر لیں، پنجاب کے لوگ آپ کی مار کھا بھی لیتے ہیں، آپ ان کو ننگا بھی کر لیتے ہیں، وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، آپ ان کی بیٹیوں بہوؤں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہیں، وہ چپ کر جاتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر لیتے ہیں، آپ یہ سارا شوق ادھر پورا کر لیں تاکہ یہ لوگ پنجاب والے قربانی دیتے رہیں، یہ مار کھاتے رہیں، یہ ننگے ہوتے رہیں، اور کم از کم یہ ملک تو بچا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کی یہ بھی بڑی قربانی ہے کہ وہ مار کھا کے آپ کی وہ خاموش ہیں، اور آپ جو ہے وہ کم از کم اس ملک کے سارے باقی جو پائے ہیں، جو حصے ہیں، ان کو تو کچھ نہ چھیڑیں، کیونکہ
وہ سارے متحد بھی ہوتے ہیں، وہ یک زبان بھی ہوتے ہیں، وہ نکلتے بھی ہیں، وہ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں۔